بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ چند منٹ کی یہ ویڈیو آپ کے نظریات کو مثبت طور پر بدل سکتی ہے۔ ملک پاکستان کے لیے میرے اس نظریے کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ بھی کیجیے گا۔ پاکستان میرا پیارا وطن، میرا سب کچھ، ایک ایسا ملک جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جہاں کی مٹی میں مجھے اپنی اصلیت دکھائی دیتی ہے، جہاں پر فضا کلمہ طیبہ اور اذان کی آوازوں سے گونجتی رہتی ہے۔ آخر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ملک ایسا ہے جس کے بارے میں یہ سب کچھ لکھا جا سکے، جس کی بنیاد کو شامل بحث کیا جا سکے، جس کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو عجیب خوشی کا احساس ہو۔ سچ کہوں تو اگر ان سب باتوں کا جواب میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوں تو یقیناً یہی کہوں گا کہ نہیں، اس دنیا میں میرے وطن جیسی سرزمین کہیں پر بھی نہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدرت تو ہم پر بہت مہربان رہی، ہم کو دنیا کا بہترین ملک عطا کیا، مگر کیا ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ذمہ داریاں آخر ہیں کیا؟ میں اور آپ تو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، تو آخر کون سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو میں اور آپ ادا نہیں کر رہے؟ معذرت کے ساتھ آپ اور میں شاید اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہ پائے، یا شاید ہم اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم نے ایک پاکستان کے طور پر کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ ہم سب کو تکلیف تو بہت ہوتی ہے پاکستان کے حالات دیکھ کر، مگر ہم دوسرے ہی لمحے وہ سارا درد بھلا کر ان تمام پروسیس میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ ساری تکلیف کی بنیادیں ہیں۔ میری تحمید کچھ لمبی ہو گئی شاید، تو اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ میرا اشارہ اس سیاسی نظام کی طرف ہے جس کو ہم خود لے کر آتے ہیں، ان بدترین حکمرانوں کی طرف ہے جن کو ہم خود ووٹ دیتے ہیں، اور بالآخر جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ کبھی ورلڈ بینک کی قوم کو بیچتے ہیں، کبھی ملکی غیرت اور وقار کا سودا کرتے ہیں، اور بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار تو بچے بچے کو گروی رکھ کر اپنی ذاتی حیثیت کو اونچا کیا جاتا ہے۔ اس تمام پروسیس میں آخر کون سفر کرتا ہے؟ کون ہے جو ہر پل جیتا اور مرتا ہے؟ کون ہے جس کے بچے ترستے ہیں، کبھی پڑھائی کو، کبھی دوائی کو، اور کبھی روشنائی کو؟ کبھی دوا کا انتظار کرتے ہیں تو کبھی روٹی، اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، اور یہاں تک کہ غریب تو اپنی سانسیں ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ تو بتائیے، کیا یہی نشانیاں ہیں ایک آزاد قوم کی؟ کیا یہی سلوک کیا جاتا ہے دنیا کے کسی آزاد ملک میں اس کے عوام کے ساتھ؟ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ تو کسی غلام سے بھی بدتر ہے۔ غلام کو بھی ایک آدھ بار بیچا جاتا ہے، مگر ہمارے ملک میں تو ہر بچے کو نہ جانے کتنی بار گروی رکھ چکے ہیں، جانے کہاں کہاں سے قرض لے چکے ہیں۔ اس نظام میں یہ 2200 لوگ اس 22 کروڑ عوام پر بھاری کیوں ہیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ کسی بھی کرپٹ انسان کو ووٹ نہ دیں؟ کیوں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی مزدور اور غریب کو کوئی جاگیردار کبھی بھی رسپیکٹ نہیں دے سکتا؟ کیوں ہم اپنی ہی صفوں میں موجود اچھے لوگوں کو آگے لانے سے کتراتے ہیں؟ خدا را ہوش کے ناخن لیجیے، اور مجھے اور آپ سب کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس اگر آج نہیں ہوگا تو شاید ہماری آنے والی 7 نسلیں بھی کسی بل کے ذریعے بیچ دی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ نالائق حکومتیں جو کہ مغربی تقاضوں کے غلام ہیں ہماری سرزمین کے انچ انچ کا دوبارہ سودا کر دیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر ایسے حکمرانوں کو نکال باہر کریں۔ ہم جب ووٹ دیں تو کیوں نہ کسی اپنے جیسے کو دیں جو کم از کم ہم غریبوں کا احساس کرے۔ ہمیں پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کروانا ہے۔ ہمیں اس جاگیرداری نظام سے آزادی چاہیے، ورنہ ہماری ہر سانس آزادی کے نام پر ترانے بجاتے ہوئے ہی گزر جائے گی۔ ہم سب ایسے ہی غلام اور مقروض رہ جائیں گے۔ آپ کو اگر میری کسی بات سے اختلاف ہو یا آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔